پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت کے حسین مناظر کے بارے میں بتائیں گے۔ جنت ایک مکان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک تمام جہان روشن ہو جائے اور خوشبو بھر جائے، اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے آگے چاند، اور اگر جنت کی حور اپنا ناخن دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ پیارے دوستو، جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک ایک شخص تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی مسافت ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چڑچڑانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر اور محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹوں اور خوش گارے سے بنی ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی۔ زمین زعفران کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ ایک روایت ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، اور ایک سبز زمرد کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا۔ پھر اس سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں آتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خاص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے جس میں بدبو ہو، کڑواہٹ اور نشہ آور ہو کہ پینے والے بے عقل ہو جائیں اور آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکیں۔ وہ شراب ان سب باتوں سے پاک ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ تر کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کا جی چاہا تو اسی وقت بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے آئے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، شراب اور شہد ہوگا۔ جس کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم نہ زیادہ پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے گا وہیں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، کان کی میل اور بدن کا میل نہیں ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ آئے گا، اور یہ سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خدام کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے پڑیں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جب جنت میں جائے گا تو ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے
جیسے 14ویں کا چاند اور دوسرا گروہ جب جنت میں جائے گا تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل کے ہوں گے، ان کی آپس میں کوئی اختلافات اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو حورین میں کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو باہر ضرور دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار پر آئینے سے بھی زیادہ صاف دکھائی دے گا، اور ان پر ادنیٰ درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دے گا، اور جنت کا کپڑا اگر دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں ان کا تحمل نہ کر سکیں۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی شیرنی کی وجہ سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کی حور 7 سمندروں میں تھوکے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اور اگر کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے 2 حوریں اچھی آواز میں گانا گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلوں ہوں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی چین والیاں۔ پیارے دوستو، سر کے بال اور پلکوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگین آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوں گی۔ ادنیٰ جنت کے لیے 80 خدام اور 72 بیویاں ہوں گی۔ ان کو ایسے تاج ملیں گے، ان میں ادنیٰ موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دے۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کے مقدار کے مطابق مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے مطابق اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کرے، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور اللہ رب العزت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائیں گے، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں اللہ مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائیں گے تو وہ سب ایسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا، اور ان پر ایسی خوشگوار خوشبو برسائے گا کہ جنتیوں نے ایسی خوشبو کبھی نہ سونگھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کی طرف جو عزت میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جہاں ملائکہ گھرے ہوئے ہوں گے، ان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل آنکھوں نے نہ دیکھی اور نہ کانوں نے سنی، ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی، اور خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، اور پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ پروردگار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس انتہائی اعلیٰ درجے کی سواری اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات، بیویاں اور تخت 1000 برس کی مسافت کے ہوں گے۔ حضرت حکیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے چھوا ہے: جنت کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے، اس کی مٹی ورس اور زعفران کی، اور اس کے پہاڑ مشک کے بنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت ہاتھ سے لکھی۔ جنتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہر صبح اور شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب جنتی جنت میں لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو عرض کریں گے یا اللہ پاک، آپ نے ہمارے منہ روشن کر دیے، جنت میں داخل کیا،
دوزخ سے نجات دی، اس وقت وہ پردہ جو مخلوق پر تھا وہ اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہیں ملے گی، تو وہ جی بھر کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔